حافظ صاحب یہ کہیے گا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ذرا سی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ ہر چیز ڈیسٹنی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، جو اللہ نے چاہنا ہے وہی ہونا ہے۔ اس کامل یقین کے باوجود ہم جو پریشان ہو جاتے ہیں یا ہم جو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بہت شکریہ جی۔ یہ جو ہمارا عنوان ہے کہ ڈپریشن آیا ایمان سے دوری ہے یا بیماری، میں اس میں سے یا کا لفظ نکالنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ وجود کو جو ایڈریس کرتا ہے، جزویات کو نہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں چیزوں کو الگ الگ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہے کہ جو ڈپریشن ہے یہ بیماری ہے، جیسے شوگر ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو ڈپریشن ایک بیماری ہے، یہ تو طے ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے اس سے نکلا جا سکتا ہے، یا آپ اس کو کس طرح اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، یہ سارے چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں جہاں تک دین کا تعلق ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید میں آ گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جان لو کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو خود فرما دیا، سورہ زمر میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اب غور کیجئے، جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے یا جو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ براہ راست یا بالواسطہ کہہ لیجئے کہ وہ کہیں نہ کہیں مایوسی کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور اللہ پاک نے اس کو جو مایوسی اس کو حرام تک کا قرار، اس کو کفر تک کا کہا گیا ہے۔ تو جس طرح آپ نے بات کی کہ ہر چھوٹی سی بات پر آج کل ڈپریشن، اس کی بہت بڑی وجہ ضرور ہو سکتی ہے دین سے دوری، لیکن صرف یہ وجہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک بات کو ہمیں ضرور سمجھنا ہوگا کہ آپ غور کیجئے، اور زیادہ غور کیجئے، کہ جو لوگ دین سے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن میں نسبتاً کم جاتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ قرآن مجید کا فیصلہ آ گیا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بتانے لگا ہوں، جب اللہ پاک سرکار فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، جب پناہ مانگی گئی ہے غم سے بھی اور حزن سے بھی، تو اس کی مطلب جو غم ہوتا ہے نا، غم لے لینا دین سے دوری نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے۔ جس طرح واصف صاحب نے ایک فرمایا تھا کہ اندھوں کی بستی میں ایک ہاتھی آ گیا، اور اب نابینا شخص کو کیا معلوم کہ ہاتھی کس بلا کا نام ہے، تو جس نے سونڈ کو پکڑا اس کے لیے وہ ہاتھی، جس نے دانت پکڑا ہاتھی اس کے لیے وہی تھا، جس کے ہاتھ میں پاؤں آیا اس نے سمجھا یہی ہاتھی، جبکہ ہاتھی پورا ایک سچ تھا۔ اسی طریقے سے دین اسلام جو ہے وہ مکمل طور پر ایک سچ ہے، اس کے جزویات ہو سکتے ہیں۔ تو صرف اسی سے لنک کر دینا کہ اگر صرف دین سے دوری ہے اس وجہ سے کوئی ڈپریشن میں چلا گیا، یہ غلط تصور ہے۔ لیکن اس کے آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ بیماری یہ دو الگ الگ چیزیں، ان کو ہم ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل اس میں سے یا کا لفظ نکالا ہے۔ حافظ صاحب، ہم اب غور اگر اپنی زندگیوں پر کریں تو ہم ایسا محسوس کرتے ہیں، شاید آپ بھی اس چیز سے ریلیٹ کریں، مجھے تو بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے نزدیک زیادہ ہوتے ہیں، ایک عجب سا اطمینان اپنے ذات میں محسوس کرتے ہیں، اور جب اس طرح سے توفیق نہیں ملتی اس کے قریب رہنے کی، تو ایک انزائٹی ڈپریشن کا ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے۔ ہر شخص میں ایسا ہوتا ہے، اس کو کیسے آپ ریلیٹ کریں؟ اس کو لازمی ریلیٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں یا ولایت کا جو سفر ہے نا، اس کا جو پہلا عمل ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو حب دنیا ہے نا، اس سے دوری۔ اب آپ غور کیجئے کہ جتنے ڈپریشن کے آپ کو مسائل ملتے ہیں، آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے کبھی ملاقات کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ آپ کے پاس جو ڈپریشن کے مریض آتے ہیں، اگر کسی کے کوئی بچپن کا صدمہ ہے، کسی کو کوئی ہجر کا مسئلہ ہے، کسی کی کوئی دوری ہے، کوئی جدائی ہے، اس کو کسی تہمت کا سامنا ہے، یا اس کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی الزام کا اس کو ڈر ہے، تو وہ جتنے بھی ڈر ہوں گے نا، وہ اس دنیا سے وابستہ ہوں گے۔ تو اس دنیا کی جو محبت ہے بیسیکلی وہ ایک کہیں نہ کہیں اس کی وجہ نکل آئے گی۔ تو اس کو آپ نے اوورکم کس طرح کرنا ہے، وہ دین کی قربت ہے۔ جب اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ کسی جان پر اس کے برداشت سے زیادہ بوجھ اللہ پاک نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورہ نشرہ میں اللہ پاک کا خود سے آپ ہمارے ساتھ وعدہ بھی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پھر اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہم آج کے دور میں، جس طرح آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل وہ بہت جلد ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اعصاب کی جو جنگ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کیا ہوا۔ دین سے آپ دوری جب رکھتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا اثر آپ کی باڈی کے اوپر ہوتا ہے۔ جس طرح بھی حضرت صاحب نے کہا کہ انسان کی نفسانی خواہشات، جبکہ امید تو ایسی خوبصورت چیز ہے، بانو قدسیہ فرماتی ہیں، بلکہ صفحہ نمبر 165 ہے راجہ گیت کا، اس کی ایک لائن آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ امید بھی بڑی دیوانی ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا دیتی ہے،
لیکن امید اتنی رکھنی چاہیے کہ اس کی خواہشات لامتناہی نہ ہو جائیں۔ حافظ صاحب یہ کہے گا کہ بھی ہم نے جن مسئلوں پر بات کی، یہ تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا اس کی ڈپریشن یا انزائٹی کی، کہ شادی کہیں آپ کی پسند کی جگہ پہ نہیں ہوئی، پروموشن نہیں ہوئی یا وٹس ایور۔ کچھ لوگوں کی لائف سٹائل بہترین ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ انزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، تو وہ کیا علامات ہو سکتی ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ نے جو علامات کا ذکر کیا نا، تو علامات میں آپ دیکھیے گا ایسے لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں وہ عام طور پر نیچر سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ زیادہ سونا یا کم سونا جو اس کے علامات میں آ جاتا ہے، اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں، لوگوں سے گفتگو نہیں، سورج کی روشنی نہیں۔ اینٹی سوشل ہو جائیں گے بہت زیادہ۔ ہاں، جب کسی سائیکیٹرسٹ سے آپ بات کرتے ہیں نا، تو وہ ان کو کہتے بھی یہی ہے کہ آپ نیچر کے قریب ہو جائیے، لوگوں سے بات کیجیے، اور جب ہم بحیثیت مسلمان بات کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کو زیادہ پڑھیں۔ جس طرح سورہ کہف کے اندر بڑی اس کی خوبصورت دعا فرمائی گئی ہے، یہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے تو ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یہ دعا آپ جب پڑھتے ہیں نا تو آپ حیران کن طور پر آپ اس کیفیت سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اینٹی ڈپریشن درود پاک ہے۔ جب آپ کو ڈپریشن زیادہ ہو تو اس کے ڈوز بڑھا دیں، اس کی مزید آپ دوائی لینا شروع کر دیں۔ درود پاک اگر آپ کی زبان پر جاری ہے تو یہ جو ڈپریشن ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ لوگ بظاہر بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا پورے یورپ کو دیکھ لیجیے، آپ کو بڑے بڑی سیلیبریٹیز ایسی ملتی ہیں کہ جن کے پاس بظاہر کوئی کمی نہیں دنیا کی، لیکن وہ خودکشی کرتے ہیں، اور ایک سروے کے مطابق کم و بیش 15% آبادی ایک سال کے اندر خودکشی کرتی ہے۔ یعنی جو اموات ہیں اس کا 15% ڈپریشن کی وجہ سے، جن کی لائف سٹائل بہترین ہے، جن کی پرابلم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ جو ہم مسلسل گفتگو کریں اس کو اگر ہم سم اپ بھی کرتے ہیں تو چونکہ روحانیت اس طریقے سے نہیں ہے کسی اور دین میں جو الحمدللہ دین اسلام میں ہے، اور دین اسلام میں روحانیت اور جو ولایت کا کانسیپٹ ہے، اور جو حب دنیا کو نکال کر دین الہی کی طرف اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبت اور مجموعی طور پر اس دین کی کو اپنے اوپر طاری کرنے کی جو کیفیت ہے، یہ آپ کو الحمدللہ ان چیزوں سے دور لے جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اسی جگہ میں دائرے کو بند کروں گا کہ جو مسلمان ہوتا ہے اور باعمل مسلمان ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا کہ وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ جس طرح بھی ہم نے قرآن پاک سے بہت ساری اگزامپل سنی کہ وہ غم کی کیفیت میں گئے ہیں۔ غم لینا انسان کی علامت ہوتا ہے، لیکن جو ڈپریشن ہے اس کا تعلق دین سے بظاہر نہیں ہے۔